لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے وہ ادھر آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مطلب یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے, میں نے جو اسٹڈی کی ہے, میری جو ریسرچ ہے, میری جو علماء سے ڈیبیٹس ہے, قرآن ایک ایسی چیز ہے جو امت کو بدل سکتا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس وقت ابھی بھی ہماری امت کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ کیوں ایسے مطلب بیکورڈ ہیں, اور مطلب ہمارا کوئی چانس نہیں ہے, کوئی ایز اے نیشن بھی فیل, ہم فیل ہیں, ایز اے امہ بھی ہم جو ہے وہ فیل ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ سورہ فرقان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے نبی, اے اللہ تعالیٰ, انہوں نے جو ہے وہ قرآن کو پس پش ڈال دیا. ابھی وہی ہو رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو پس, قرآن سمجھنے کی ضرورت, قرآن چھوڑ دو, قرآن پڑھنا تمہارا کام تھوڑی ہے. یہ جو ایسی جو ہے وہ ایون کی جو ہے, جب میں نے بھی یہ سوال کیا کہ میں نے قرآن سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, تو مجھے بھی ایسے لوگوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ تو آپ کا کام نہیں ہے. یہ جو وہ جو ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں تو ان کا کام ہے, انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہوتی ہے, فتاواز اور یہ وہ, تو انہوں نے قرآن پڑھنا ہے. آپ ٹرانسلیشن کے تھرو ہلکا ہلکا پڑھو, لیکن قرآن پہ ڈائریکٹ عام بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا. وہ خود سے تفسیر کرے گا, وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. میں کہا اللہ کہہ رہے ہدی للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ بعد میں کنونس ہوا, معلم القرآن سے پڑھنا شروع کیا, 5 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں, اور اس کے بیچ ایک اور چھوٹا سا جو ہے وہ پہلو ہے وہ میں ڈال دوں. میرے پاس ایک سوال بہت بڑا ہوتا تھا, وہ یہ تھا کہ میرے پاس جب میں یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ویڈیوز بناتا تھا تو آئی وڈ سیئنگ میوزک نہ سنو, یہ وہ, کیونکہ میں خود قرآن پڑھتا تھا نا, تو میرا اینٹی تھا, جو میوزک سنتا ہوں مجھے کہتے رہے کہ میوزک نہ سنو, یہ وہ. تو سارے لوگ کہ کیوں نہ سنیں جی, میں نے کہا حرام ہے. اب جو میں نے یہ نوٹ کیا, جو جین زی ہے, جو آج کل کی نسل ہے, ہم جیسے لوگ, وہ سوال پوچھتے ہیں, سوال جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, قول ارینی کیف تحیی الموتی, کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ موت دے دیں, لیکن مجھے دیکھنا ہے دل کی ایسے کسی سوال لوگ پوچھیں کیوں حرام ہے یہ وہ, پھر میں بڑا ڈیفائن کروں میڈیکل کی جو ریسرچ لا کے یہ وہ ایسے ویسے. میں نے کہوں اچھا کہتے وہ کیا کریں پھر ہم, میں نے کہا قرآن سنو. انہوں نے کہا قرآن, اچھا اس کا ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں پنجاب کالج میں تھا فرسٹ ایئر, ویسے میں اے لیولس کر رہا ہوں لیکن فرسٹ ایئر میں نے کیا تھا آئی سی ایس پنجاب کالج میں. ہمارا ٹرپ گیا مری, تو واپسی پہ بس پہ نا میں جلدی سے بس پہ بیٹھا, اور میں نے نا ایک میری تھوڑی سی نا ایڈونچرس سی میری نیچر ہے, الٹے کام کرنے کی بڑی نیچر. ابھی بھی میں ایک سیلون میں گیا تھا تو میں نے گانے باندھ کر میں تو میں نے جلدی فوری سے بس میں بیٹھا, اور میں نے کنیکٹ کیا اپنا موبائل, اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا, اور میں نے نا قرآن لگا دیا. اب سارے کہ بھائی کس کا کنیکٹ ہے کس کا, میں چپ کر کے بڑا ڈھیٹ باندھ کے میں نے کہا زیادہ سے کیا ہوگا, ماریں گے اور کیا کریں گے, دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. تو بھائی جب سارے آپ کو پنجاب کالج کا ٹرپ ہے, فرسٹ ایئر, ناچے نہ, وہ عجیب عجیب گانے نہ سنے, تو وہ سفر بھی کیا ہے, سرگودا سے مری تقریباً 6 گھنٹے کا سفر, ٹھیک ہے, اور وہ سال میں ایک موقع آنا ہے. بھائی میں نے لگایا ڈیٹوں کی طرح, وہ کہ ڈسکنیکٹ کرے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ راستے میں بس روک کے دوبارہ اس کے بعد پھر بھی میں نے کنیکٹ کر لیا, تو میں سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا. بار انہوں نے نہیں پتا چلا میں ڈیٹوں کی طرح جو ہے بیٹھا ہوا, مجھے وہ کیا نام ہے کس نے کنیکٹ کی, اور کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی. لوگوں کو پتا تھا نا جب کانٹینٹ کریشن کر رہا تھا کہ کوئی میرے سے آ کے یہ کہتا ہے, مجھے کہتا ہے یار یہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں. جیسے ابھی میں اس سیلون میں گیا تو وہ جو بندہ مجھے جان گیا, اس نے کہا کہ میں نے مینیجر کو کہا ہے کہ پلیز 10 سے 15 منٹ کے لیے نا میوزک بند کر دیں. اچھا میں نے میوزک بند کر کے قرآن لگا دیا, تو سارے سفر سارے سو رہے ہیں, دیکھ کوئی میں نے کہا یہ تو میں نے شاید غلطی کر دی کہ میں خود بور ہو رہا ہوں, اب نیٹ بھی کہیں آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا, سارے سو رہے, سفر 6 گھنٹے سارے سو رہے. پنجاب کالج کا ٹرپ ہے, جوان لوگ ناچنے گانے والے, اور وہ سو رہے, سارا سفر سو رہے. واپسی پہ اتر کے ساروں نے وہ مزہ آ گیا, سارے ایک دوسرے سے باتیں شاتیں کر رہے ہیں. میں نے فرینڈ پہ بتا دی کہ میں نے لگایا تھا, اگر کسی کا دل دکھا ہونا تو مجھے معاف کر دینا, میں نے لگایا. سارے مجھے کیا نام ہے کہ یار شیخ صاحب مزہ آ گیا, شیخ صاحب بہت مزہ آیا, اتنے مزے کی نیند آئی, اتنا سکون آیا, اتنا کرا. میں اب اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے تو کہیں کی جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی. اب جیسے سورہ رحمان چل رہی تھی تو کل من علیہا فان, سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اللہ کی ذات ہے جو اب ایسی کچھ چیزیں مجھے
بالکل ایگزیکٹ تو نہیں سمجھ آتا تھا لیکن کچھ کچھ تو سمجھ آ رہا تھا. میری نیندیں اڑی ہیں ان کی میرے پسینے پہ. تصادی جہنم التی یکذب بها المجرمون. ٹھیک ہے اس میں حور مقصورات حوروں کا بھی ذکر آ رہا ہے لیکن کیا نام ہے پھر میرا جو ہے رنگ اڑے تو وہ سارے سو رہے. تب اسی طرح تو پھر جب لوگ مجھے کوشچن کرتے تھے نا کہ میوزک, میں نے کہتا تھا میوزک نہ سنو, تو میں نے بتاتا بھی تھا میوزک نہیں صحیح. پھر وہ کہتے تھے پھر کیا کریں, مطلب گاڑی میں جا رہے ہیں کیا کریں, میوزک نہ سنے تو کیا کریں. تو میں نے کہا قرآن سنو. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں نیند آ جاتی ہے, ہم گاڑی ٹھوک دیں گے. میں نے کہا پھر سمجھو. انہوں نے کہا کیا مطلب وہ مشکل ہے نا کہ ایک بندہ ایک اس کی نارمل روٹین چل رہی ہے. وہ ایک بات ہمیشہ آڈر ٹرانسلیشن سے بھی سمجھنے کا وہ مزہ نہیں آتا. جیسے جو ہم سانگ سنتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری لینگویج میں وہ ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہے, ڈائریکٹ آپ سے جو ہے وہ لنک کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹرانسلیشن یاد کی ہوئی ہے تو وہ آپ اس کو پروسیس کرو گے ٹرانسلیشن, وہ تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, اس طرح وائب نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. وہ سارے مجھے کہیں بیٹھے قرآن کو سمجھ نہیں آتا. میں بات ان کی صحیح ہے یار, قرآن میں نے علماء سے بات کی, شیوخ سے, بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا, گانے تو سمجھ آتے ہیں, مطلب اگر کسی نے بات کی اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے, مطلب کوئی وائبز آتی ہیں نا, مطلب کوئی دکھی کوئی یاد آ جاتے, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ آیت چل رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, تمہارے مال میں کمی کریں گے. یہ اب یہ دیکھا جائے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو صبر کر گیا وہ کامیاب. اب یہ دیکھیں گے تو بہت بڑی پل ہے, بہت بڑی موٹیویشن ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا, اس کا مطلب ہی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو نہیں پتا ہوتا. اس کا مطلب ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان کی آدھی پریشانیاں تو ویسے ہی سائڈ پہ ہو گئی. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ, تو مطلب اب وہ کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا تو ہمیں سمجھا دیں یا تو کچھ کرتے ہیں. گانے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں, تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جو گانے ہیں نا ان کے پیچھے سے میوزک جو ہے نا اس کو ریموو کرتے ہیں. ووکلز وہ جو ہے صرف ہم لیرکس وغیرہ سن لیتے ہیں, لیکن قرآن ہم نہیں سن سکتے. قرآن ہم جمعہ والے دن سورہ کاف ایز اے فارمیلٹی پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, رات کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک پڑھ لیں گے, اور کیا نام ہے کبھی سورہ یاسین, اور مطلب صبح دکان کھولیں گے تو برکت کے لیے جو ہے اپنے بزنس میں ہم سورہ رحمان لگا لیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. بڑے علماء سے شیوخ سے میں نے بات کی کہ ایسے ہے یہ ہے وہ, انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ قرآن کو کس کے ساتھ انٹرلیٹ کر رہے ہیں, آپ شیطان ہیں, آپ پہ کچھ جن آ گیا, یہ ہے وہ ہے. تو اس کا سولوشن ایٹ دی اینڈ یہ معلم القرآن ہے کہ اب آپ جو ہے گھر بیٹھے, اور سب سے بڑی بات کہ فری آف کاسٹ کوئی بھی کورس آپ دیکھیں, بڑے جو کورسز ہیں نا انگلش ہو جو بھی, ایون کہ میں جس کالج میں پڑھتا ہوں وہاں پہ جرمن لینگویج ہوتی ہے, فرینچ ہوتی ہے, مطلب کہ آپ کو فری آف کاسٹ اس ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ, اس سروس کے ساتھ, بک سیٹس, آپ کے ہیلپ لائن نمبر ہے آپ کے پاس. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ہے حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ آخری جو خطبہ تھا اس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو تھا وہ سب کچھ انہیں پہنچا دیا, اب ان کا کام ہے آگے پہنچانا. تو ایسے ہی ہوگا جو اس تحریک میں شامل ہیں, جیسے کہ میں ہوں, شیخ عبید الرحمان صاحب ہیں, ہماری ٹیم ہے, ڈاکٹر معاذ صاحب ہیں, احمد ہیں, یہ سارے ہم قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے. اللہ ہم نے, کیونکہ ہم خود تو کر رہے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی کر رہے ہیں, ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا. ادھر جا کے کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ آیا نہیں تھا سمجھنے کے لیے, کوئی ہمیں سمجھانے نہیں آیا تھا, گرامر تھی. اب تو گرامر والا بیریئر بھی ختم ہو گیا. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا. ایک آیت تلاوت کروں گا اور اس کے بعد اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے گا, یہ مطلب ہے نا کہ اللہ کلام کر رہا ہے آپ سے اور آپ اگنور کر رہے ہیں. دنیا میں کروڑوں کتابیں, کبھی کسی نے سمجھے بغیر کوئی کتاب پڑھی؟ قرآن پہ کتنا ظلم ہے, اس کو سمجھے بغیر صبح شام رٹے شٹے حافظ بھی ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا, ہم اس کو قیامت اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, معیشتاً بن کا, اور قیامت والے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ پوچھے گا کہ اللہ میں تو کیا دنیا میں دیکھتا تھا, مجھے نظر نہیں آیا. تو اللہ کہے گا کہ جیسے تم نے دنیا میں میری آیات آئی, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, تم نے دنیا میں میری آیتوں کو اگنور کیا,
صرف ان کو فارمیلٹی کے لیے رکھا، برکتوں کے لیے رکھا، ختموں کے لیے رکھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معلم القرآن اس کو لیں. اگر آپ کنونس ہوتے ہیں، لاجیکلی کنونس ہوتے ہیں، تو ضرور اس کو آگے سے آگے اسپریڈ کریں، خود بھی لیں، تاکہ ہماری امت میں ایز سون ایز پاسبل چینج آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.